زمین پہ پہنچے تو جناب جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پوچھا جبرائیل تجھے مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے کام ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب میں آپ کو لینے کے لیے چلا تھا تو خدا نے فرمایا تھا کہ جب زمین پہ جاؤ تو رسول سے کہنا کہ خدا کی طرف سے خدیجہ کو سلام۔ خود ہی آپ سوچ لیں کہ کس کا کیا مقام ہے اور مارنے والا کون ہے اور مرنے والا کون۔ اس کے بعد اب تیسری بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے حسین کربلا کیوں؟ تو جو ہے حسین کربلا کیوں؟ یہاں پہ ہم نے 3 جواب ملتے ہیں، آپ خود فیصلہ کر لینا کہ کیا صحیح ہے۔ وہ 3 جواب کیا کہتے ہیں کہ حسین خدا کو راضی کرنے کے لیے، حسین خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا؟ میرے بھائی یہ بتاؤ حسین سے خدا ناراض بتاؤ نا، حسین سے خدا ناراض کرتا پھر کیا رسول کے نواسے کے لیے ضروری تھا کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے جاتا؟ باقی 7 کے بچے کیوں نہیں گئے بتائیں؟ اور پھر اگر توجہ دینا ہے کہ حسین کے لیے خدا کا جو ہے وہ کیا انعام ہے تو یاد رکھیں حسین کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں، امام کا بچپنا ہے، آپ کی زندگی میں پہلا روزہ توجہ ہے، زندگی میں پہلا روزہ رکھا۔ اب غروب سے کچھ دیر پہلے شہزادے کو پیاس لگی، جب پیاس لگی تو پھر جناب سیدہ نے محسوس کیا کہا بیٹا حسین تیرے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، تو پانی پی۔ آج کے حاضر گرامی نہیں، میرا پہلا روزہ ہے حسین پورا کرے گا، پانی نہیں پیا۔ جناب سیدہ نے آپ کی پیاس کا ذکر سرکار امیر علیہ السلام سے کہا، سرکار امیر علیہ السلام نے کہا بیٹا حسین تیرے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، پانی پی لے۔ کہا بابا جان دعا کریں، حسین کا پہلا روزہ ہے پورا، اور جو ہے نا اس کے بعد سرکار رسالت صاحب کو بتایا گیا، آپ تشریف لائے، فرمایا حسین تیرے اوپر روزہ واجب نہیں، تیرے روزے کے بعد رسول ضامن ہوں، پانی پی لے۔ کہا نانا جان یہ دعا کریں کہ حسین اپنا پہلا روزہ پورا کر سکے۔ پاک پیغمبر نے دعا کی، افطار کا وقت ہوا، افطار کا وقت ہوا، ماں نے پانی پیش کیا، ذرا تھوڑا اپنے گھروں کی طرف آ، وہ جو ہے تاکہ یہ بات بڑی اچھی طرح واضح ہو رہی ہے۔ ہمارا بچہ وہ پہلا روزہ رکھے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ او جناب عزیز و اقارب کو ہم کا خبر نہیں جاتی ہمارے بچے نے آج پہلا روزہ رکھا، اتنی چھوٹی عمر میں پہلا روزہ رکھا۔ اب پھر کیا ہے یہ بھی ہوگا کہ بچہ بھی ناز میں آ جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے اچھا میرا پہلا روزہ ہے، لاؤ انعام دو گے تو روزہ افطار ہے، جو ہے نا۔ تو یہ جب بات سمجھ میں آ گئی تو نواسہ رسول بھی ایک مرتبہ ناز میں، نواسہ رسول بھی ایک مرتبہ ناز میں آئے، ناز میں آ کے کہا پہلے انعام دو پھر روزہ کا۔ اب انعام آپ سن لیں اور پھر فیصلہ کر لیں کہ خدا کو راضی کہتے ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا وہ جواب صحیح ہے؟ اب جناب سیدہ نے فرمایا حسین کائنات کا تمام پانی میرے حق کے مہر میں تجھے دے دی۔ سرکار امیر علیہ السلام نے فرمایا حسین میں ابو تراب ہوں، کائنات کی تراب تیری ملک کرتا ہوں۔ جناب صاحب نے فرمایا حسین جنت میری ہے، تجھے جنت کی سرداری دیتا ہوں۔ اور جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک ستارہ آسمان پر 30,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے اور اب تک وہ 30,000 مرتبہ طلوع ہو چکا ہے، اس میری پوری زندگی کی عبادت میں شہزادے کی نظر ہے۔ اور خدا کی طرف سے پیغام آیا کہ میرے حبیب حسین سے کہہ دے میں خدا ہوں، حسین کو اپنی رضائیں پیش کرتا ہے۔
میرے بھائی حسین نے خدا کی رضائیں اور خدا کو راضی تو بچپنے میں کر لیا تھا، آج تیرا یہ کہنا کس کام کا؟ یہ جواب درست نہیں، توجہ ہے نا؟ اس کے بعد ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، حسین امتحان دینے کے لیے، آپ نے سنے ہوگے یہ جواب، عام طور پہ یہ جواب ہوتا ہے امتحان دینے کے لیے۔ میرے بھائی امتحان وہ دیتا ہے جس کے نمبر کم، امتحان وہ دیتا ہے جس کے نمبر کم ہو یا جو کمزور ہو۔ توجہ ہے نا؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے توجہ دی تو پچھلی مجالس میں اپنی جگہ یہ آپ کو ایک مرتبہ بھرپور جوابات دے دیں۔ توجہ ہے؟ اب امتحان کون دیتا ہے؟ جس کے نمبر پہلے سے کم ہوں۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں حسین کے نمبر کب کم تھے؟ حسین کے نمبر کب کم تھے؟ صاحب مدینہ المعاجز تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پاک پیغمبر کی دعوت ایک صحابی نے، ایک صحابی نے پاک پیغمبر کی دعوت کی۔ جب پاک پیغمبر کے دروازے پر پہنچے، جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو پاک پیغمبر دیکھا کہ اس کی نگاہ آپ کے قدموں پر۔ پوچھا ہاں آپ نے خدا میرے قدموں کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا رسول اللہ میں نے ایک منت مانگی تھی، آپ جتنے قدم میرے گھر چلیں گے اتنے غلام خرید کر راہ خدا میں آزاد کر، جو ہے اتنے غلام خرید کر راہ خدا میں آزاد کر۔ اچھا خدا یہ خیر دے، خدا یہ برکات دے، خدا رحمت کرے۔ واپس آئے، شہزادوں نے آ کر اپنی مادر گرامی سے کہا اے مادر گرامی، فلاں صحابی نے دعوت کی تھی اور اس نے اس طرح سے ہمارے نانا کی عزت افزائی کی، جناب سیدہ نے بھی دعائیں دی۔ اب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادہ ناز، مجھے ہے نا، ایک مرتبہ شہزادہ ناز میں آیا، ناز میں آ کے کہتے ہیں مادر گرامی کیا میں بھی نانا کی ایسی دعوت کروں؟ کیا میں بھی نانا کی ایسی دعوت کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا ضرور کرو۔ سرکار اٹھے، نانا کے گھر پہنچے، کہا نانا کل آپ کی دعوت میرے ہے، آپ میری دعوت پہ کل آئیں۔ جناب سرد صاحب نے یہ جب سنا تو فرمایا حسین میں تیری دعوت پہ ضرور آؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن زمرہ انبیاء میں فخر سے یہ کہہ سکوں میں وہ ہوں جو ہے جو حسین کا مہمان۔ اب مجھے جناب سرد صاحب حسین کی دعوت پر پہنچے، دروازے پہ پہنچے، دیکھا دروازے پہ جبریل کھڑا جو ہے نا، دروازے پہ جبریل کھڑا ہے تو پوچھا اے جبریل تیرا کیسے آنا ہوا؟ جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ دعوت صحابی کی تھی جو ہر قدم پہ غلام آزاد کیا، یہ دعوت حسین ہے، یہ دعوت حسین ہے۔ آپ نے پوچھا اچھا، پھر جبریل عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ دعوت حسین پر خدا کی طرف سے انعام۔ اچھا کیا انعام ہے؟ کیا انعام؟ تو فرمایا کہ انعام یہ ہے کہ آپ جتنے قدم شہزادے کے گھر میں چلیں گے، آپ جتنے قدم شہزادے کے گھر میں چلیں گے ہر قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے خدا ایک نہیں، دو نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ ہر قدم کے بدلے 70,000 محب گناہگار نے حسین کو جنت میں ڈالا۔ تو پھر بتائیں امتحان دے کے اگر مقام بلند کرنا تھا، مقام بلند کر کے دکھاؤ۔ کہ جب نہیں گئے تھے تب بھی نوجوانوں نے جنت کے سردار، اور جب گئے تھے بھی کون سا تم نے مقام بلند کیا یا کون سا؟ نہیں، تمہیں حسین کی عظمت کا علم ہی نہیں، تمہیں حسین کی عظمت کا علم ہی نہیں۔ اور تیسرا جواب ملتا ہے کہ حسین جنت لینے کے لیے گئے،
جنت لینے کے لیے گئے. میرے بھائی جنت وہ لینے کے لیے جاتا ہے جس کے پاس جنت نہ ہو. یہاں تو حسین نے ماں کی گود میں کھیل کر اور نانا کے کندھوں پر سوار ہو کر صرف جنت نہیں لی بلکہ جنت کی سرداری ہی. یہ تینوں جواب ہم نہیں مانتے. آپ کے جواب درست نہیں. ہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ حسین کربلا کیوں؟ حسین کربلا کیوں؟ حسین کربلا اس لیے گئے کہ وہ دین جس کو آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 نبیوں نے عید کے دن اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ میرے حبیب آج کے دن ہم نے دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا. وہ دین جو آدم سے لے کر خاتم تک نے مکمل کیا تھا اس دین کو بگاڑنے کے لیے یہ امیر شام کا بیٹا دین خراب کرنے لگا. حسین نمائندہ خدا تھا, اس کے لیے لازم تھا کہ خدا کے دین اس لیے حسین میدان کربلا گیا اور حسین نے کہا خدا اگر بچوں کی ضرورت ہے تو میں اصغر ہوں, جوان کی ضرورت ہے تو علی اکبر جیسے کڑی جوان کی چھاتی ہے. اگر تجھے اور جوان کی ضرورت ہے تو میں عباس جیسا بھائی ہوں. مزید نوجوان کی ضرورت ہے تو میں قاسم جیسا بھائی ہوں. یہ بزرگوں کی ضرورت ہے تو میں اپنے تمام آباؤ انصار میرے خالق میں رہوں نہ رہوں بہنوں کی چادریں اپنا سب تیرے دین کو بچانے کے لیے. اللہ تھوڑا انتظار کر لیں. نہیں گزارش کروں گا کہ میری عادت ہے میں 1 منٹ میں مظلوم کربلا کی شہادت کو بیان کروں. یاد رکھیں مجھے ایک چیز سے دکھ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارا ممبر ساری رات لاہور گھوم کے دیکھ لیں, غریب بیٹھا روندا ہے, مظلوم بیٹھا روندا ہے. غریب تھا تو لینے والا کہہ سکتا کیا لینے گیا تھا؟ کیا تم ان لفظوں کے ساتھ حسین کی عزت بڑھا رہے ہو؟ اگر رونا تھا تو اللہ کوئی کہہ سکتا ہے کیا کس لیے تھا؟ نہیں, سب سے پہلے حسین کی شجاعت کا علم, سب سے پہلے حسین کی شجاعت کا علم ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ جب تمام عوام انصار شہید ہو چکے ایک مرتبہ مسعود کربلا ہے اور کہا بہن زینب جو آج کے دن کے لیے ماں نے میرا کرتا رکھا تھا وہ عزادارو جناب زینب نے ایک لباس دیا. کہنے لگے بہن زینب نہ آج مدینہ ہے اور نہ آج عید ہے, مجھے وہ لباس دو جو میری ماں نے مجھے کفن کے لیے دیا تھا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے صندوق اٹھایا سامنے رکھا, بھیا اسے نکال لو, اگر زینب نے دیا تو مر جائے. امام بولا کرتا نکالا, جگہ جگہ سے اس کو پارا کیا تاکہ جسم کو. جب تیار ہوئے تو ایک مرتبہ کہا بہن زینب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک بیوی کو سلام کروں. سب بیویاں ایک سب پہ کھڑی ہو جائیں اور سب کھڑی ہو کر تاکہ میں ایک ہی دفعہ سب کو سلام کرتا ہوں. بیویاں سب پہ کھڑی ہوئی. مظلوم کربلا نکلے خیمے سے کہا السلام علیک یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ یا فضۃ علیکن منی سلام. عزادارو سلام کر کے امام پڑھے. جب راہبار کے پاس پہنچے ایک مرتبہ دیکھا راہبار کو اور میدان کی طرف رخ ہو گیا. او میرے بہادرو, او میرے شیرو, او میرے دلیرو, کہاں ہو؟ کہ صبح سے تمہارا آقا تمہیں سوار کرتا رہا لیکن اب اسے کوئی سوار کرنے والا نہیں. اب اسے کوئی سوار کرنے والا نہیں. عزادارو یہ سننا تھا. راہبار کے دوسری طرف سے آواز آئی حسین میں سوار کرانے آئی ہے.
پوچھا تو کون ہے؟ کہا آج اگر حسن ہوتے تو وہ تمہیں سوار کرتے، میں تیری بیوہ بھاول ام فروا ہوں، تمہیں سوار کرنے کے لیے آئی ہوں، حسین تم سوار ہو جاؤ، ہمارا عزت کرو، بس تم سوار ہو۔ چلے کچھ تم گئے تھے کہ راہبار چل نہیں، اور یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب کہا، دیکھا کہ نہیں چل رہا، کہا راہبار تو نے بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، شاید تھک گیا، ایک مرتبہ لے چل، اس کے بعد تجھے ضامت نہیں ہوگی کہ راہبار نے اپنا سر نیچے کیا اور کہا اور اشارے سے کہا آقا نیچے دیکھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب راہبار کے قدموں میں دیکھا تو جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ راہبار کے قدموں پر رکھ کے کہتی ہے، اے بابا کی سواری، میرے بابا کو میدان میں لے کے نہ جا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ امام نیچے اترے، بیٹی کو اپنی گود میں لیا، کہا بیٹا مرنے والوں سے اتنا پیار نہیں کرتے، مرنے والوں سے اتنا پیار نہیں کرتے۔ عزتدارو، جناب سکینہ نے پوچھا بابا اچھا تم تو جا رہے ہو، آج میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ کہا بیٹی تم رباب کے سینے پہ سونا۔ رو کے کہتی بابا وہاں تو علی اصغر ہوگا۔ امام رو کے کہتے نہیں، علی اصغر ہمارے پاس ہوگا، ماں کے سینے پہ سو جانا۔ تو پوچھا بابا اچھا تو جا رہے میں کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا بیٹی تو یتیم ہو گئی۔ کہا بابا یتیم کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا بیٹی یتیموں کے سر میں خاک ہوتی ہے، لوگ یتیموں کو تماچے مارتے ہیں، لوگ یتیموں کا در چھین لیتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جناب سکینہ نے رو کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی۔ عزتدارو، اب امام آگے جا کے ایک حجت تمام کی اور کہا اے عمر صاحب بنو، یاد رکھ میرا راستہ چھوڑ دے کہ میں حرم رسول کو لے کر مدینے چڑھ کر آئیے نہیں حسین بیٹھ پہ۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک جام پانی، ایک جام پانی دے دو، آئیے میری حسین۔ آپ نے فرمایا بھائی جو جنگ کا طریقہ ہے اس ایک ایک کر کے اختیار کر دو، کیونکہ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ جب اشقیاء نے جنگ شروع کی اور جنگ مغلوبہ شروع ہوئی، ایک طرف تنہا زہرا کا لال ہے، دوسری طرف اشقیاء ہے۔ عزادارو، کوئی گرز مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک تیر سرکار کے سینے میں لگا